بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یہ سورۃ المدثر کی آخری 9 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور سورۃ المدثر اسی طرح سورۃ المزمل، ان دونوں صورتوں کے نام کے سلسلہ میں یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو اس کیفیت کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے وہی لقب دیتے ہوئے یا ایھا المدثر اس انداز سے خطاب فرمایا کہ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے۔ دثار اور شعار یہ دراصل 2 کپڑے ہوتے ہیں، عربی میں شعار، اور یہ اردو میں بھی بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ یہ کام ہمارا شعار ہے، یہ اسلام کا شعار ہے، حج اسلام کا شعار ہے، اسی طرح فلاں چیز فلاں کا شعار ہے۔ شعار انتہائی قریبی چیز، اور دثار جو تھوڑی اس سے بعد ہو یا تھوڑی باہر ہو۔ اب 2 کپڑے عموماً ہم جو پہنتے ہیں، ایک کپڑا یہ ہے اوپر جو قمیض، یہ یا جو اوپر چادر اوڑھی جاتی ہے، یہ ہے دثار، اور ایک ہے شعار جو قمیض کے نیچے عموماً بنیان ہے، بنیان پہنی جاتی ہے جو جسم کے ساتھ بالکل لگ کر رہتی ہے، اسے شعار کہا جاتا ہے۔ تو شعار اور دثار 2 کپڑے ہیں، ایک جسم کے ساتھ لگ کر رہنے والا، اور دوسرا وہ جو جسم سے تھوڑا ہٹ کر رہتا ہے، اور چادر جو عموماً اوڑھی جاتی ہے سونے کے لیے، لیٹنے کے لیے، وہ ظاہر ہے کہ اوپر ذرا الگ رہتی ہے، اسی لیے دثار اوڑھ کر سونے والے کو مدثر کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر جو ہے، جو عموماً آپ اوڑھ کر سویا کرتے تھے، لیٹا کرتے تھے، وہ ہمارے پاک و ہند میں تو بڑی مشہور ہے کالی کملی۔ ہمارے یہاں تو کالی کملی کے نام سے نعتیں، کالی کملی کے نام سے شعر، کالی کملی کے نام سے بڑا مادہ موجود ہے، جبکہ وہ کوئی ہر وقت کالی ہی نہیں رہا کرتی تھی، کالی بھی ہوتی تھی، ہرے رنگ کی بھی ہوتی تھی، اور کالی چادر میں سرخ ڈورے، مختلف قسم کی چادریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھا کرتے تھے، اور آپ کی چادر جو ہے وہ قمیض کے طور پر بھی ہوتی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ حلہ ایک لفظ بڑا معروف ہے، کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت حلہ اوڑھے ہوئے تھے۔ وہ حلہ کیا ہوتا ہے؟ 2 چادریں، جیسے کہ حاجی احرام کے لیے 2 چادریں مرد لوگ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح عرب لوگ شروع میں 2 چادریں ہی رکھتے تھے، ایک تہبند کے طور پر اور دوسری اوپر قمیض کے طور پر۔
ان دونوں چادروں کے مجموعے کا نام حلہ اور حلہ سیارہ، سیرت کی کتابوں میں اور شمائل کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ خوبصورت حلہ پہنے ہوئے تھے یا خوبصورت حلے کی چادریں اوڑھے ہوئے تھے، کالا رنگ اور اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں۔ آپ اندازہ کریں کہ کالے رنگ کی چادر ہو، اس میں سرخ دھاریاں ہوں، اور جس شخص نے وہ چادریں اوڑھی ہوئی ہوں سرخ و سفید رنگ ہو، خوبصورت نقش و نگار ہوں، تو اس رنگ کی چادروں میں حسن اور نکھر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے اس طرح کی چادریں اوڑھے ہوئے دیکھا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اتنا خوبصورت کبھی کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں۔ اور شارحین نے اس صحابی کے اس قول کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنا خوبصورت کسی انسان کو نہیں دیکھا، بلکہ کہا ہے کہ میں نے اتنی خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، نہ اتنا خوبصورت انسان، نہ اتنا خوبصورت چاند جس کو حسن کے لیے بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ تو دثار اور شعار یہ دو کپڑے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اب لیٹنے کا وقت گزر گیا ہے، اب اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری پوری کرو۔ اس طرح یہ سورۃ مدثر جو ہے یہ شروع ہوتی ہے، اور اسلام کے شروع کے زمانے کی جو نازل شدہ صورتیں ہیں ان میں سے مکی صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے اہل جہنم اور اہل جنت کے بارے میں بھی تھوڑا سا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ہر شخص، ہر جان اپنے عمل کی گروی ہوگی، الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ قرآن کریم میں اصحاب الیمین اہل جنت کو کہا گیا، صالح اور نیک لوگوں کو کہا گیا کہ یہ اصحاب الیمین ہیں، اور دوسری پارٹی وہ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے۔ اور نامہ اعمال جو دیا جائے گا وہ بھی تو اسی طرح ہے، دائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال دے دیا گیا اس کے وارے نیارے ہو گئے، اور جس کو بائیں ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کی گئی وہ اپنے ہاتھ کو مروڑ کر، قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اپنے ہاتھ کو مروڑ کر پیچھے لے جائے گا کہ میرے ہاتھ میں نہ دیں کیونکہ یہ میرے دائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیکن وہ دے دیا جائے گا۔ وہاں سے راہ فرار تو کوئی ہے نہیں، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، بائیں ہاتھ میں اس کو پکڑا دیا جائے گا اور وہ پھر چھپاتا پھر رہا ہوگا کہ کاش یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی۔ اور اصحاب الیمین جنہیں دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا بڑی خوشی کے ساتھ ہنستے کھیلتے لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہیں، اور وہ کہتے پھر ہیں ہا اقرؤ کتابیہ، آؤ یہ دیکھو یہ ہے میری کتاب۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں یہاں ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی پاس ہو جائے، ڈگری مل جائے تو وہ تو ڈگری دکھائے گا لوگوں کو، اور جو پاس ہی نہیں ہوتا وہ کیا کرے گا؟ کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، دیکھا کہ فہرست میں جو پاس نام ہے ان میں میرا نام ہی نہیں، تو کئی اسٹوڈنٹ ہیں وہ گھر ہی نہیں آتے، ادھر ادھر ماموں کے پاس، پھوپھی کے پاس 2-4 دن، تاکہ ابا حضور کی گرمی ذرا کم ہو جائے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرتوت کیا ہے، سال بھر ادھر ادھر ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چائے خانوں میں بیٹھ کر وقت ضائع کیا اور ڈگری لینے میں ناکام ہو گیا۔ وہ خود چھپتا پھر رہا ہے، وہ اپنا وہ کارڈ جس کو مارکس کارڈ کہا جاتا ہے، نمبروں کا کارڈ کسی کو دکھائے گا کیا؟ وہ تو منہ چھپاتا پھر رہا ہے کیونکہ فیل ہوا ہے،
اور کارڈ وہ دکھائے گا، ڈگری وہ دکھائے گا جس کی پاس کی ہوگی۔ جنت میں یا محشر کے میدان میں جو لوگ پاس ہو جائیں گے دائیں ہاتھ میں ڈگری ہوگی اور وہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگو آؤ دیکھو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نامہ اعمال، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں اچھے اچھے کام لکھے ہوئے ہوں گے۔ جو اصحاب الیمین ہیں انہیں محشر کے میدان میں، انہیں قبر میں، انہیں حشر میں، انہیں کہیں بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ اصحاب الیمین جو ہیں جنت میں بیٹھے ہوئے پوچھ رہے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہنمیوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ تم تو بڑے باتیں کیا کرتے تھے، تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، تو آج تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ اس وقت جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور دوسرے لوگ جو بیٹھ کر گپے ہانکا کرتے تھے، جس طرح وہ انکار کرنے کے لیے بحثیں اور کٹ حجتیاں کیا کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر گپے مارنے میں لگے رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آج کا دن، محشر کا میدان، قیامت کے دن کا ہم انکار کرتے تھے، اس کو ہم نہیں مانتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ یہ یقینی دن، یہ محشر کا دن یا موت کا دن جب تک آ نہیں گیا ہم نے نہیں مانا۔ اور یقین سے مراد جو بعض صوفیوں نے کہا، قرآن کریم سورۃ الحجر آخری آیت نمبر 99، اللہ رب العزت نے وہاں ارشاد فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو تب تک جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے۔ یہاں یقین سے مراد کیا ہے؟ کچھ صوفیوں نے کہا کہ یقین سے مراد ہے کہ ہم نے اتنی عبادت کر لی کہ ہمیں اب یقین آ گیا کہ ہماری عبادت کافی ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، کوئی نیک کام ایسا نہیں کر رہے، اور پوچھو بظاہر شکل میں نیک پاک، نماز کے قریب نہیں جاتے، تو کہتے ہیں نہیں ہمیں یقین آ چکا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے حتیٰ یاتیک الیقین، عبادت کرو تب تک، وَاعْبُدْ رَبَّکَ، اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ انہوں نے یقین کو یقین کے معنوں میں لے کر اتنی ٹھوکر کھائی کہ بد عملی میں مبتلا ہو گئے، جبکہ یقین کا معنی تمام مفسرین چند صوفیوں کے ٹولے کو چھوڑ کر سارے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یقین سے مراد موت ہے، یقین سے مراد آخرت ہے۔ آدمی کو جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک اس کو عبادت کرنا ہے۔ اگر عبادت کافی کے یقین کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت جلدی یقین آ جانا چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو پیغمبری ملنے سے پہلے اپنے معاشرے سے تنگ دل تھے، اپنے معاشرے سے آپ کا دل اچاٹ ہو چکا تھا، شرک کی فضاؤں میں رہنا آپ کا وہاں دم گھٹتا تھا، اور اس کا علاج آپ نے کیا نکال رکھا تھا؟ ستو اور پانی۔ آپ دو چھوٹی چھوٹی گٹھڑیاں لیتے، پانی لیتے اور کہاں نکل جاتے؟ جبل نور پر غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے، طول طویل سفر کر کے، مشقت اٹھا کر، وہاں اللہ کے ذکر و فکر میں مصروف رہتے۔ جب اللہ نے نبوت دی، جب آپ نے عبادت کرنا شروع فرمائی تو اتنی زوردار عبادت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، پاؤں پر ورم آ جاتا، اتنا لمبا قیام فرماتے۔ آپ نے اپنی آخری عمر تک، مرض الموت تک یہ نہیں کہا کہ مجھے یقین آ گیا ہے، اب نماز کی کیا ضرورت ہے، بلکہ صحابہ نے کہا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے پہلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے ہیں،
جیسا کہ سورہ فتح کے شروع میں اے میرے نبی ہم نے آپ کو پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، آپ کو بخش دیا۔ جب اللہ نے آپ کو اتنے بڑے اعزاز سے نواز دیا ہے تو پھر آپ اپنی جان کو کیوں اس طرح ہلاک کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں مجھے یقین تو آ چکا ہے لیکن میں ویسے ہی لگا رہتا ہوں، بلکہ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ اللہ نے مجھے یہ منصب عطا کیا، مجھے اس اعزاز سے نوازا کہ مجھے دنیا میں ہوتے ہوئے پہلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی، تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی تو آخری دم تک بیمار ہیں، اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد میں نہیں آ سکتے، 2 آدمیوں نے پکڑ کر گھر سے، اور گھر بھی دور نہیں، تقبہ سے یہاں نہیں آنا تھا، سبیخہ سے نہیں آنا تھا، یہ ساتھ والی دیوار میں گھر ہے اور یہ مسجد ہے، ساتھ صرف ایک دیوار ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ درمیان میں صرف ٹینٹ کی چادر تھی تو بے جانا ہوگا۔ اس طرح اس وقت ہمارے آج کے گھروں کی طرح نہ تابوک، نہ اینٹ، نہ سیمنٹ، یہ چیزیں تو تھی نہیں، تھوڑے پتھر جوڑے ہوئے دیوار بن گئی، یا پھر ٹینٹ لگا ہوا ہے وہی دیوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسجد کے بالکل پہلو میں ہیں اور مصلی امامت پر آنے کی ہمت نہیں، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، آپ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر صحابہ کرام مسجد میں لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت کروانا شروع ہو چکے ہیں، صورتحال دیکھی، پیچھے ہٹنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکانک ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ نماز پڑھاتے رہو۔ نبی مسجد میں موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا اپنی جگہ رہو، نماز پڑھاتے رہو۔ تصور کریں اس مقام کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی وقت دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی نے مجھے اتنا مقام دے دیا ہے کہ مسجد میں آ گئے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھاتے رہو۔ اس مشقت، اس بیماری، اس آخری وقت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے، اور ہمارا صوفی کہتا ہے نہیں ہمیں یقین آ چکا ہے، اب ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب اندازہ کریں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر آخری آیت 99۔ اتنا غلط مفہوم لے کر ان لوگوں نے عبادت سے جان چھڑائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک، اور حدیثیں موجود ہیں، صلی قائماً، فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، جس طرح لیٹے ہوئے ہو اپنے پہلو پہ لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ، لیکن جب تک یقین نہیں آ جائے گا، یعنی موت نہیں آ جائے گی، تب تک نماز معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، لیکن نماز پڑھنا۔ یہاں بھی وہی لفظ ہے جو کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 99 میں ہے، وہی یہاں ہے، کہتے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، جب تک ہمیں موت نہیں آ گئی، ہمیں موت کا یقین نہیں آیا۔ ہمیں موت آئے گی، ہمیں اس کا یقین نہیں آیا جب تک کہ موت آ نہیں گئی۔ جب یہ باتیں انہوں نے خود اعتراف کر لیا، کہا کہ ہم یہ کرتے رہے، ہم وہ کرتے رہے، ہم یوں کرتے رہے، اب اگر وہ کہیں کہ انہیں ان کا کوئی پیر، انہیں ان کا کوئی مرشد، انہیں ان کا کوئی رہنما آ کر یہاں سے نکال لے جائے گا، جیسا کہ ہمارے یہاں یہ بڑا معروف ہے، اللہ نے کسی کو جہنم میں پھینک دیا اور پیر صاحب جا کے اس کو جہنم میں نکال کے لے آئیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ وہی ٹولہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں یقین آ چکا ہے،
اسی ٹولے کے لوگ یہ بھی کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں، ہماری سفارش فلاں کرے گا، ہماری سفارش فلاں کرے گا، ہم جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ یا جہنم میں ڈالے جانے کے بعد نکالنا تو کوئی بڑا کام نہیں نا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ تمہیں پل صراط سے پار بھی ہم کرائیں گے، جہنم سے بھی ہم بچائیں گے، جنت کے سرٹیفکیٹ۔ اور آگے جا کر انہوں نے کیا دینے ہیں؟ انہوں نے تو یہاں جنتی دروازے، بہشتی دروازے، ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو تو وہ دروازہ ملتا نہیں، ہمارے پاکستان میں بہشتی دروازہ موجود ہے۔ پاک پتن شریف میں، پاک پتن شریف کر کے ایک شہر کو شریف، ہمارے یہاں شریف تو بہت ہے نا، جس شہر میں بڑا مزار ہے وہی شریف ہے۔ تو ایک شہر میں ایک دروازہ ہے اور اس کا نام لکھ دیا ہے بہشتی دروازہ۔ کہتے ہیں کہ جو اس دروازے میں سے گزر گیا وہ جنتی ہے۔ مولانا بتا رہے ہیں میں نے وہ دروازہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، جو باقاعدہ عبارت لکھی ہوئی ہے، من دخلہ، جو آدمی اس دروازے میں سے گزر گیا وہ جنت میں داخل ہو۔ اب اس قسم کے لوگ شفاعت کے بارے میں، جنت کے ٹکٹ بانٹنے، یہ جنت کا ٹکٹ دینے والی بات ہے نا، اور پھر وہاں اتنی گتھم گتھا، اتنا بھاگم بھاگ، اتنا رش اور عجیب قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ پچھلے 2-1 سال کے اندر ایک مرتبہ وہ دروازہ کھلنا تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ جو دروازے کا متولی تھا، جس کے پاس چابی ہے، اس کی کوئی تنخواہ کا مسئلہ تھا اوقاف والوں کے ساتھ۔ اس نے کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گا، میری تنخواہ زیادہ کرو، کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا۔ اس نے چابی جیب میں ڈالی، سائیڈ میں ہو گئی۔ مثال کے طور پر صبح 9 بجے 10 بجے دروازہ کھلنا تھا، دور دور تک لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنا مطالبہ منوایا، آیا، چابی لگائی، دروازہ کھولا، جو خلقت پیچھے بڑی ہے، اتنی بھگدڑ مچ گئی کہ کئی لوگوں کو انہوں نے مسل کر، اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر مار دیا۔ 80 آدمی جنت میں جانے والے اس دروازے پر مر گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس دن، یہ صرف ایک شہر میں، پاکستان ایک ملک میں، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، اگر جنت میں جانے کے لیے اس طرح کی حرکت وہاں بھی ہوگی تو پھر وہاں کیا عالم ہوگا؟ جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھر رہے ہیں، یہ کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ اس قسم کا کردار، اس قسم کا عمل، اس قسم کے کرتوت والوں کو کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ فما تنفعهم، انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، شفاعت الشافعین، کسی بھی شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے۔ اور شفاعت وہ مسئلہ ہے جس میں ہمارے لوگوں نے بڑی ٹھوکر کھائی۔ ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے پیر صاحب کی سفارش سے بچ جاؤں گا، اور انہیں سبز باغ دکھائے گئے، کہا گیا کہ اگر ہمارا سالانہ ماہانہ یہ نذرانہ دیتے رہو گے تمہیں ہم جنت میں لے جائیں گے، پل صراط سے ہم پار کرائیں گے، تمہیں جہنم سے ہم بچائیں گے۔ وہ بیچارے تو اسی طرح لگے ہوئے ہیں، نمازوں کے قریب وہ نہیں آتے، انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ مختلف لوگوں نے یہ دعوے اور وعدے کر رکھے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس شفاعت کے موضوع کو بہت سارے مقامات پر بیان فرمایا، کیونکہ بہت دنیا اس میں ٹھوکر کھا رہی تھی، پہلے بھی، اس امت کے لوگ بھی۔ پہلے لوگ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بت کو سارا کچھ سمجھتے تھے؟ نہیں، سارا کچھ وہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے حضرت ہمیں پار لگوا دیں گے، اتنا انہیں یقین ہے کہ حضرت کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں لیکن پار لگا دیں گے۔ مشرکین جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا، کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں، ان کو اس لیے مانتے ہیں،
ان کے چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ پہلے بھی یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے احمق لوگ بھی اس پہ چل رہے ہیں، کرنے کو کچھ تیار نہیں، اور شفاعت کے سہارے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، جنت میں چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر شفاعت کے موضوع کو بیان کیا، جن میں سے چند ایک مقامات میں نے منتخب کیے ہیں۔ مختصر سے انداز سے ان کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ شفاعت کس کی ہوگی، کون کرے گا، اور کس کو اس کی اجازت ہوگی۔ سورہ یونس میں اور بہت سارے مقامات، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سب سے پہلی بڑی صورت لے لیں، وہ آیت جو ہم سب اکثر پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت 255، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے پاس سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے؟ کون ہے وہ؟ اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز سے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو اللہ کے پاس سفارش کی جرت کرے گا الا باذنہ، سوائے اس کے حکم کے۔ اللہ حکم دے گا اے میرے نبی ان کی سفارش کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ حکم دے گا اے میرے بندے ان کی سفارش کرو، وہ سفارش کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ تمہیں میں پار لگاؤں گا، تو اس میں اللہ کے حکم والی بات نہیں، اس میں تو بڑی جرت ہے، بڑی جسارت ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو اس مقام پہ بٹھا رہا ہے جہاں کوئی نبی، کوئی فرشتہ، قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کہا ہے کہ فرشتے بھی سفارش نہیں کر سکتے، فرشتے بھی جب تک ان کو اجازت نہ ملے تب تک فرشتہ بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 3 میں، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، آیت 3 کا ایک ٹکڑا صرف، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اسے اللہ حکم دے گا تو وہ سفارش کرے گا۔ یہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 3 کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ اسی طرح سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے سفارش کے بارے میں فرمایا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لا یملکون الشفاعۃ، کوئی بھی سفارش کی ملکیت، کوئی بھی سفارش کا حق نہیں رکھتا، کوئی بھی، نہ انبیاء میں سے، نہ رسولوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے۔ سفارش کا حق کسے ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ یہ حق عطا کرے گا، اس کے علاوہ کوئی۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 87۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورۃ الطٰہٰ میں بھی ارشاد فرمایا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، قیامت کے دن، یومئذ، اس دن، لا تنفع الشفاعۃ، شفاعت یا سفارش نفع نہیں پہنچائے گی الا من اذن له الرحمن، مگر جسے رحمان حکم دے۔ یہاں آیت سورہ طٰہٰ کی یہ آیت جو ہے آیت نمبر 109 ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے بات فرمائی کہ کسی کی سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اگر فائدہ ہوگا تو صرف اس کی سفارش سے جسے اللہ رب العزت اجازت دے گا، خود کہے گا اے میرے بندے، اے میرے نبی، اے میرے رسول اس کے لیے سفارش کرو، وہ سفارش کرے گا تو اس سفارش کا فائدہ پہنچے گا۔ اور ہمارے یہاں جو مروج ہو گیا کہ نہیں ہم تمہاری سفارش کریں گے، ہم تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے، ہم تمہیں وہاں لے جائیں گے۔ سورہ انبیاء میں دیگر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتے ہیں اور وہ فرشتے
اللہ کے کسی حکم کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے جب تک اللہ انہیں اس کی اجازت نہ دے گا۔ غرض یہ کہ اللہ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ان لوگوں کو کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے عن التذکرۃ معرضین، کہ یہ نصیحت حاصل کرنے سے منہ موڑ رہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ان کو قرآن، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے، قرآن سننے، قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو اسے یہ سننے اور اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، یہ تو ایسے ہیں جیسے بدکے ہوئے گدھے، فرت من قسورہ، جو کہ شیر سے ڈرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ عربوں میں یہ مثال معروف ہے کہ جنگلی گدھا جب دیکھتا ہے کہ کسی طرف سے شیر آیا، شیر دھاڑا، شیر نے آواز نکالی تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ قسورہ شیر کو کہا گیا اور قسورہ ہی صیاد کو بھی کہا گیا۔ جب دیکھا کہ صیاد آ گیا ہے، ہاتھ میں بندوق ہے، پتہ چلا کہ یہ شکاری ہے، وہ گدھا وہاں سے، شکاری کو دیکھ کر تو ہر چیز بھاگ جاتی ہے نا۔ ہمارے پنجاب میں ایک بڑی معروف مثال ہے، غلیل ہوتی ہے کہ لکڑی، چھوٹی سی ٹیڑھی سی لکڑی اور اس میں رسی باندھی ہوئی ہے، آگے کچھ تھوڑا سا کنکر رکھنے کے لیے جگہ ہے، ایسے کھینچ کے وہ مارتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بڑا معروف کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسے بھاگتا ہے جیسے کوا غلیلے سے بھاگتا ہے۔ وہ جو چھوٹا کنکر ہے غلیل میں استعمال ہونے والا، یا آپ بلٹ کہہ لیں جو گولی وہاں سے نکل کے جاتی ہے، اس کو غلیلا کا کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو اتنا اس سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے کہ جیسے کوا غلیلے سے بھاگتا ہے۔ شکاری سے تو کوا بھی بھاگتا ہے، شکاری سے ہر چیز بھاگتی ہے۔ یہاں شیر لے لیں یا شکاری لے لیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ نصیحت سے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں سے، جہاں نصیحت کی جا رہی ہو وہاں سے، یا نصیحت کرنے والے آدمی سے، نصیحت سے یہ اس طرح بھاگتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بدکے ہوئے بھاگے ہوئے گدھے، فرت من قسورہ، جو کہ شیر سے یا شکاری سے ڈرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کھلا ہوا خط آ جائے۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ ان کو خط آ جائے اور خطوں میں یہ لکھا ہوا ہو۔ لکھا ہوا کیا ہو؟ منشر، کھلا خط کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، نبی بنایا ہے، رسول منتخب فرمایا ہے، میری بات سنو، میں جو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم کلام الہی ہے۔ تو مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر واقعی یہ رسول ہے، اگر واقعی سے اللہ نے رسول بنایا ہے تو پھر یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہمیں خط لکھتا، ہر قبیلے کے رئیس کو خط آتا، اس میں لکھا ہوا ہوتا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یہ تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اگر ایسا ہر آدمی کو خط آ جاتا تو ہم نبی مان لیتے۔ وہ بات اللہ رب العزت نے ان کی یہاں نقل کی ہے، فرمایا بل یرید کل امرئ منہم، ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ ان کے سامنے کھلی ہوئی کتابیں آ جائیں، کھلے ہوئے خط آ جائیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ تمہارا نبی ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ بل لا یخافون الآخرہ، یہ قیامت سے بے خوف بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، یہ قرآن کو نہیں سنتے، یہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، یہ دراصل قیامت سے بے خوف بیٹھے۔ ان کو قیامت کا یقین نہیں، یہ نہیں مانتے، یہ ایمان نہیں رکھتے کہ قیامت آئے گی اور ہمارے اچھے برے کا حساب ہوگا،
نیک و بد کا بدلہ دیا جائے گا، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم سے جواب طلبی ہوگی، یہ اس بات کو ہی نہیں مانتے۔ جب یہ اس بات کو ہی نہیں مانتے کہ ہمیں کہیں جواب طلبی ہوگی، ہم سے کچھ پوچھا جائے گا، تو یہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار کیوں ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، یہ آخرت سے نہیں ڈرتے، قیامت سے نہیں ڈرتے۔ اگر آخرت سے، قیامت سے یا موت سے آدمی کو ڈر آنا شروع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا ہر قدم پھونک کر اٹھائے گا، میں نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد مجھے اٹھنا ہے، مجھے اپنے حساب کتاب دینے ہوں گے۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو یقین مانے کہ بڑا بڑا گناہ گار بھی گناہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچے، لیکن کب؟ جب اسے یقین ہو کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اٹھایا جائے گا، مجھ سے اچھے برے ہر فعل کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ یقین آ جائے تو یقیناً ہر آدمی یہ ہر کام کرنے سے پہلے کہے گا کہ پتہ نہیں یہ کام اچھا ہے برا ہے، میں کروں، کل کو مجھ سے حساب ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ جب آدمی موت سے بے خوف ہو جائے، آخرت کا ایمان نہ ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو، تو پھر وہ گناہوں سے ڈرنے کی بجائے دلیر ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے یہ دنیا میں کر لو، جو کچھ ہے بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ بابر جو کچھ کرنا ہے کر لو، یہ دنیا تو دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں، لیکن ایک دنیا اور دوبارہ قائم ہونے والی ہے جسے ہم دوسری زندگی مسلمان مانتے ہیں۔ یہ شعر کا ٹکڑا بھی پتہ نہیں کسی مسلمان نے بنایا، کس نے بنا دیا ہے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، بابر جو کچھ کرنا ہے کر لو، یہ دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ مسلمان آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا نہ صحیح۔ عیش کوشی کا معنی کوئی پرواہ، کوئی حد بندی، کوئی قید نہیں، جو چاہے کرتے رہو، دوسرے لفظوں میں عیاشی کرو کہ عالم دوبارہ نیست، کہ یہ زندگی دوبارہ تو ملنے والی نہیں، یہ زندگی واقعی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، لیکن اس زندگی کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا ہے۔ عیاشی، لادینی، بدماشی، اس قسم کے اگر کردار کو اپنا کر جائیں گے تو جو اگلی زندگی ہے وہاں مشکل پیش آ جائے گی۔ یہ زندگی نہ صحیح، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا۔ اگر وہ وقت یاد رہے تو آدمی سے گناہ نہیں ہوتا، یا کم از کم شیطان کے بہکاوے میں آتا رہتا ہے انسان چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اس سے گناہ کم ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بل لا یخافون الآخرہ، یہ آخرت سے نہیں ڈرتے، کلا انہ تذکرہ، یہ قرآن ہرگز نہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے۔ قرآن نصیحت ہے یا نہیں؟ قرآن شروع سے لے کر آخر تک سارے کا سارا ہی نصیحت ہے، ہماری بھلائی، ہماری فوز و فلاح، ہماری کامیابی کا سارا گر، ہماری اس دنیا کو سنوارنے اور ہماری آخرت کو سنوارنے کے سارے طریقے اللہ نے ہمیں اس قرآن کریم میں بتائے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے نصیحت، نصیحت لفظ جو ہے وہ ہے کیا؟ نصیحت کا لفظ جو ہے وہ ہے خیر خواہ، کسی کے لیے اچھا سوچنا۔ کہتے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، عموماً آپس میں بات کریں، اپنا خلوص جتانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس حوالے سے میں یہ مشورہ دوں گا کہ یہ کام نہ کرو اور یہ کر لو۔ یہ قرآن ہمارا خیر خواہ ہے، یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے خیر خواہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کرو گے تو جنت تمہاری، اور اگر یہ کرو گے تو ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اس سے بڑا خیر خواہ کون ہوگا جو آخرت کی اس زندگی کے بارے میں ہمیں خطوط مہیا کرے جس زندگی کا پھر کوئی اینڈ نہیں۔ یہاں کوئی 100 سال جیے، جیسا کہ آج کل کی ہماری عمریں ہیں 60 سے 70، کوئی 100 سال جیے، تھوڑا پہلے 100 والے تھے، اس سے تھوڑا پہلے 200 والے، 300 والے، 1000 سال والے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں
1000 سال عمر، کوئی کتنا بھی جیے یہاں سے تو ایک دن اس کو گزر ہی جانا ہے، لیکن آخرت کی زندگی، اگلی زندگی جو ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں بلکہ وہ چلتی رہے گی ہمیشہ کی۔ اس زندگی میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں، جو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں، ہمیں قرآن نے وہ بتائی، یہ کرو قد افلح المؤمنون۔ سورہ مومنون 18واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، 18ویں سپارے کا نام ہے قد افلح۔ تحقیق وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، سپارے کا نام ہی یہ ہے، اور سورت کا آغاز پہلا لفظ ہے قد افلح المؤمنون، پہلی آیت، مومن فلاح پا گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے وہ کام بتائے، کہیں قد افلح المؤمنون کہہ کے 5 7 10 کام بتائے، کہا کہ یہ کام جو کر لیں گے وہ مومن فلاح و کامیابی پا جائیں گے۔ کہیں فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ جو زمین پر بڑا دھیما چلتے ہیں، کہیں کوئی کام کہیں کوئی کام، اور کہیں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا، کہیں یا ایھا الناس، اللہ نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو بلایا، مختلف طریقوں سے لوگوں کو مخاطب کیا، اور ہر جگہ یہ بتایا کہ یہ کرو یہ اچھا ہے، یہ نہ کرو یہ اچھا نہیں ہے، یہ کرو فلاح، یہ کرو جنت، یہ کرو کامیابی، یہ کرو جہنم، یہ کرو دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی۔ اس سے بڑا خیر خواہ اور کون ہوگا؟ اور وہ ہمارا یہ قرآن ہے۔ بعض اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لوگوں کو کیسے پکارا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسل، مختلف طریقوں سے جو قرآن کریم میں ندائیں ہیں، ان آیات کو اکٹھا کیا۔ شیخ ابو بکر جابر جزائری مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مدرس اور جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ کے پروفیسر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نداءات الرحمن۔ نداءات الرحمن یعنی اللہ کی ندائیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کی ندا آئی نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ نے جو لوگوں کو آوازیں لگائی ہیں یا کے ساتھ جتنی آیات، یا ایھا الناس یعنی یا ایھا، جتنی آیات آئی ہیں ان سب آیات کو اکٹھا کر کے ایک کتاب بنا دی ہے، نام رکھا ہے نداءات الرحمن۔ یہ کتاب عربی میں موجود ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں بھی چھپ چکا ہے۔ بہرحال یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے خیر خواہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کلا انہ تذکرہ، سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے خیر خواہی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے، جو چاہے اس کو اپنا خیر خواہ بنا لے، جو چاہے اس سے خیر خواہی حاصل کر لے۔ اب اللہ رب العزت نے معاملہ پھر بندے پر چھوڑ دیا، فرمایا کہ یہ کتاب تمہارے لیے خیر خواہی ہے، لیکن جو چاہے گا اس کے لیے خیر خواہ ہو جائے گی، جو نہ چاہے گا۔ ایک آدمی قرآن کریم کو پڑھتا نہیں، قرآن کریم کو سمجھتا نہیں، قرآن کریم کے قریب نہیں آتا، قرآن کریم کے احکام پر عمل نہیں کرتا، اس کے لیے یہ خیر خواہ نصیحت کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا جو چاہے گا یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے وہ اس کو نصیحت بنا لے، اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور قرآن سے نصیحت وہی لے سکتا ہے جسے اللہ نصیحت پہنچانا چاہے۔ ہم کوئی بھی کام خود کرنا چاہیں، کہیں کہ میں کر لوں گا، جب تک اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوگا۔ سورہ کہف میں وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے
مشرکین مکہ کو کچھ باتیں سکھلائیں، کہا کہ یہ اگر سچا نبی ہے تو اس سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، روح کیا ہے۔ یہ 3 سوال سکھا کر یہودیوں نے مشرکین کو کہا کہ تم یہ کہو۔ یہودی قوم تو پڑھی لکھی ہے نا، اہل کتاب ہے، آسمانی دین کی مالک ہے۔ اب وہ قرآن کے آ جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کا دین منسوخ ہو گیا، کتاب منسوخ ہو گئی، لیکن وہ ایک آسمانی کتاب کے ماننے والے ایک نبی کے امتی ہیں، پڑھی لکھی قوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا مشرکین مکہ کو کچھ ایسا کہیں، مدینہ والوں کو کچھ ایسا کہیں کہ مدینے والوں تم ایسے کرو کہ اپنے اس جو تمہارے اندر نبی پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں، اس سے پوچھو کہ روح کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے۔ اگر نبی ہوا تو یہ تمہیں بتا دے، اگر نبی ہوا تو اس کا اللہ کے ساتھ واسطہ ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا۔ نبی کی تو واقعی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو ہمارے پیروں کی ہوتی ہے نا۔ ہمارے پیروں میں سے کچھ بڑے مشہور پیر جو ہیں کہتے ہیں جی یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور جب کہیں پہنچی ہوئی سرکار تو سمجھیں کہ یہ مانتے ہیں کہ اس کی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ، یہ ہارٹ لائن پہ ہر وقت اللہ کے ساتھ رہتا ہے، نعوذ باللہ اس کا رابطہ ہے کسی بھی انسان کا سوائے نبی کے، اور نبی کا بھی اپنی مرضی سے نہیں کہ جب چاہے اللہ سے باتیں کرنے لگے، اللہ جب چاہے اپنے نبی کو شرف ہم کلامی سے نوازے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلم اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ نے شرف بخشا موسیٰ علیہ السلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان پر بلایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا۔ تو اس میں سبحان کون ہے؟ اللہ۔ اسری فاعل کون ہے؟ اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اسی ذات نے مسجد اقصی سے آسمانوں تک، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یہ رجب کا مہینہ ہے، آپ معراج کے بارے میں تفصیلات سنیں گے، سنتے رہیں گے، میرا چونکہ وہ موضوع نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر اپنے قریب تک بلایا، اپنے قریب تک منگوایا، اور ہم نے اس معاملے کو سارا الٹ کے عام آدمیوں تک پہنچا دیا کہ ہمارے فلاں حضرت فلاں سرکار، ان کی ڈائریکٹ، انبیاء کی صرف ڈائریکٹ ڈائلنگ مانی جا سکتی ہے، وہ بھی جب اللہ چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے گئے، آپ نے فرما دیا کہ میں تمہیں ان کے جواب کل دوں گا۔ سورہ کہف پڑھ کر دیکھیں، یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ سورت کے اندر قرآن کریم میں موجود ہے۔ کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ کل بتانے کا ان لوگوں سے وعدہ کر لیا، اور اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اب رک جاؤ، اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا نبی کل ان کو کیا بتاتا ہے۔ کئی دن تک وحی آنا بند ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اب نبی کے اختیار میں نہیں کہ جبرائیل کو کہے آؤ اللہ سے کچھ پوچھ کے آؤ اور مجھے بتاؤ، جب اللہ بھیجے گا جبرائیل آئیں گے، جب تک اللہ اشارہ نہیں دے گا، حکم نہیں کرے گا، جبرائیل تو پر بھی نہیں مار سکتے۔ کوئی چیز جہان میں اللہ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتی، اور ہم ان کا فرشتوں کا تو اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے اس میں وہ ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہماری طرح تھوڑے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے بندے بھی کہلوانے سے باز نہ آئیں۔ فرشتے ذرہ بر
اللہ نے جبرائیل کو روک دیا، کئی دن تک سلسلہ رکا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہا تھا کل بتاؤں گا، کہاں گیا؟ اللہ رب العزت نے جب وحی کا سلسلہ ایک عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد شروع فرمایا، تینوں سوالوں کے جواب دیے۔ اس پورے سورہ کاف میں تینوں سوالوں کے جواب، ذوالقرنین کون ہے، روح کون ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے، اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ اور اصحاب کہف کون ہیں، ساری معلومات اللہ نے نازل فرما دی، لیکن ساتھ ہی حکم دیا کہ اے میرے نبی جب تم کوئی کام کرنا چاہو اور کام کرنے کا ارادہ کل ہو تو یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے چاہا تو کل کروں گا۔ انشاءاللہ جو ہمارا مسلمانوں میں مروج ہوا ہے، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کل کروں گا، اس کا اللہ نے باقاعدہ حکم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارا مسلمانوں کو بھی یہ حکم، ہمیں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جب کل کا، پرسوں کا، ترسوں کا، اگلے مہینے، اگلے سال کا کوئی وعدہ کریں تو ساتھ انشاءاللہ کہیں، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی کام نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا۔ اسی بات کو یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ۔ قرآن سے بھی نصیحت وہی لے سکتے ہیں جو اللہ چاہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اچھے کام تو اچھے ہیں، اگر چور یہ چاہے کہ میں چوری کروں گا اور میں کر کے دکھاؤں گا، میں کر سکتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ چور چوری بھی کرے گا تو صرف اس وقت جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے اسے اس کی رسی کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑا جائے۔ خیر شر دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اس کی مشیت کے بغیر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن اہل علم نے کہا کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، شر کی نہیں کرنی چاہیے۔ اور مثال یہ دی، کہا کہ اللہ نے بکری پیدا کی، اللہ نے گائے پیدا کی، اللہ نے مچھلی پیدا کی، اللہ نے اونٹ پیدا کیا، گائے پیدا کی، سارے جانور ہیں، حلال جانور ہیں، ہم ان کی گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، چمڑا استعمال کرتے ہیں۔ ان کا ذکر کرو کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، لیکن خنزیر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خنزیر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ مثال نہ دیتے پھرو کہ اللہ نے خنزیر پیدا کیا، اللہ نے کتا پیدا کیا، اللہ نے وہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ یقیناً ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی اچھی چیزوں کے نام لو۔ ہم تو عموماً اپنی دنیا کی زندگی میں یہی کہتے ہیں نا کہ کسی کے ہر وقت کیڑے نکالنے میں نہ لگے رہو، اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں وہ بھی دیکھو۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا مصرف ہے، اس کی پیدا کرنے میں حکمت ہے، وہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے۔ لیکن اہل علم نے کہا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے، اچھا برا سب اللہ کی طرف سے، یہ خنزیر اور بکری دونوں اللہ کی طرف سے، لیکن اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرو تو اسی کی نسبت نہ کرو۔ انکار تو کوئی کر نہیں سکتا۔ اسی طرح چور چوری بھی کرے گا تو اللہ کی مشیت کے بغیر وہ نہیں کر سکتا۔ وہ گھر سے چوری کرنے کے لیے نکلے، راستے میں گاڑی کے نیچے آ کے مار جائے، وہ چوری کیسے کر سکتا ہے؟ جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس مشیت کا معنی کچھ لوگوں نے پھر غلط لے لیا، گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں۔ پوچھو تو کہیں گے جی اللہ کرواتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کرواتا ہے۔ اللہ نے ہمیں خیر اور شر دو راستے بتا دیے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ بندہ کہاں جائے گا، لیکن ہمیں تو نہیں پتا ہے۔ کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ کل ہم کیا کریں گے؟ نمازیں پڑھ پائیں گے نہیں پڑھ پائیں گے، کیا کر پائیں گے؟ ہمیں اللہ نے علم نہیں دیا، اللہ جانتا ہے۔ اپنے بندوں کے انجام کو بھی وہ جانتا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے کہا کہ یہ نیک کام ہے یہ کرو، یہ برے کام ہے کرو، ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔
خود گناہ کریں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کریں اور یہ الزام اللہ کو دے دیں کہ نہیں اللہ کی مرضی سے اللہ نے کیا، اللہ مسجد میں جاؤ اور کہو کہ اللہ نے چاہا اور میں مسجد میں آ گیا، حج کرو، زکوٰۃ دو، مسجدیں بنواؤ، مدرسے بناؤ، نیک کام کرو اور کہو کہ اللہ نے چاہا اور میں کر رہا ہوں، کرو گناہ اور کہو کہ اللہ نے مجھے اس طرف نعوذ باللہ لگا رکھا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا میں پتہ بھی نہیں ہلتا، لیکن انسان کو اس نے اچھے برے میں دونوں میں اختیار دیا ہے کہ جس کو چاہے اختیار کر لو۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ اس وقت تک نصیحت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ هو اہل التقوی، اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، جو نعمتیں دینے والا ہے، جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، جس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی، جس نے ہمیں جان جیسی نعمت دی، جس نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اسی سے ڈرا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہی اس لائق ہے کہ وہ مغفرت ہمیں عطا کرے، ہمیں بخشے۔ اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے اور اللہ سے ہی مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ ڈر تو صرف اللہ سے، اور مغفرت یا بخشش تو وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ بخشے، جس کو چاہے نہ بخشے۔ اللہ چاہے تو اللہ نے فرمایا جس کو چاہوں جو بخش دوں، میری مرضی، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو جو چاہے بخش دے، لیکن وہ کسی کو شرک نہیں بخشتا، کسی کو شرک نہیں بخشے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کسی کو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک معاف نہیں کر سکتا، کیا یہ جملہ صحیح ہوگا؟ اللہ چاہے تو کسی کو 100 خون معاف کر دے، لیکن وہ شرک معاف نہیں کر سکتا، یہ لفظ کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تو صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، وہ جو چاہے کرے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن اس نے ایک نظام دے دیا کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں گا۔ یہ کہیں کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، اللہ مشرک کو نہیں بخشتا، باقی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کرتا۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ جس کو چاہے سارے گناہ معاف کر دے لیکن وہ کسی کو شرک معاف نہیں کر سکتا۔ یہ سختی والی بات اللہ کی یاد نہیں، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی سے ڈرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے